بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیم کلینک کی جانب سے حکیم شاہد اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک بہت ہی زبردست نسخے کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا یہ نسخہ کینسر اور ہیپاٹائٹس والے جو مریض ہیں ان کے لیے، کیونکہ ایسے مریض بہت مظلوم ہوتے ہیں، کیونکہ کافی ایسے مریض بھی ہیں جو مہنگی ادویات نہیں استعمال کر سکتے یا اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، یا ان کے پاس کہہ سکتے کہ اخراجات خرچ کرنے کے جو وسائل ہیں وہ بالکل کم ہیں۔ ناظرین، یہ نسخہ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف آپ نے اس نسخہ کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور تیار کرنا ہے۔ ان کے اس نسخہ کو آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کو بہت اچھے رزلٹ بھی ملیں گے، اور کہہ سکتے کہ اس کے کوئی نقصانات بھی نہیں ہیں، بلکہ آپ کوشش یہ کیجئے گا کہ آپ یہ نسخہ کسی اچھے قریبی حکیم سے تیار کروا لیں جو حکمت کو نہیں سمجھتے مریض، کیونکہ اس نسخہ کو تھوڑا سا بنانے میں ان کے ہے، باقی اس کو کہہ سکتے اس میں جو اجزاء ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ نقصان دینے والے نہیں ہیں الحمدللہ، یعنی کہ یہ انشاءاللہ اللہ پاک سے یہ آپ کو شفا دینے والی اجزاء ہیں، اور الحمدللہ اس کے بہت اچھے رزلٹ بھی ملیں گے۔ یعنی کہ جو مریض کینسر کے ہیں یا ہیپاٹائٹس کے ہیں ان کے لیے یہ بہت زبردست فائدہ مند نسخہ ہے۔ جو سمجھدار حکیم ہے اس نسخہ سے بے شمار امراض کا علاج کر سکتا ہے، یعنی کہ اس کے اور بھی زیادہ فائدے ہیں، لیکن ان دو امراض کے کافی زیادہ مسائل ہیں، مریض کافی پریشان ہوتے ہیں۔ وہ مریض یہ نسخہ استعمال کرے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی، یعنی کہ اس سے جو رزلٹ ہے بہت اچھے رزلٹ ملیں گے اور فائدے ملیں گے۔ کسی قریبی حکیم سے آپ یہ ترتیب سیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کو تفصیل سے کچھ سمجھاتا ہوں۔ ناظرین، آپ نے 6 کلو ہلدی لینی ہے، خشک ہلدی لینی ہے اور گٹھی والی ثابت ہلدی لینی ہے 6 کلو۔ اب اس کا آپ نے سہ آتشہ ارک نکالنا ہے۔ سہ آتشہ ارک کیسے نکالنا ہے؟ جس کی ترکیب کچھ یوں ہے، ہلدی ثابت لینی ہے، پیسی ہوئی ہرگز نہیں لینی۔ اب 2 کلو ہلدی، یعنی کہ 2 کلو ہلدی لیں گے تو اس کے آپ نے باریک باریک ٹکڑے کر لینے ہیں، یعنی کہ موٹا موٹا بے شک کوٹ لیں۔ خشک ہلدی ہو 25 کلو پانی میں بھگو دیں۔ 12 گھنٹے کے بعد آپ نے اس کا ارک کشید کرنا ہے، یعنی کہ اس کا ارک نکالنا ہے۔ کم از کم 20 لیٹر آپ ارک نکال لیں۔ اب پھر اس میں آپ، یعنی کہ جو آپ نے 20 لیٹر ارک نکالا ہے تو اس میں آپ نے 2 کلو ہلدی پھر باریک ٹکڑے کر کے ڈال دینی ہے۔ 12 گھنٹے بعد اس کا پھر آپ نے ارک کشید کرنا ہے۔ اب اس سے آپ نے 16 لیٹر ارک نکال لینا ہے۔ اب اس ارک میں آپ نے باقی 2 کلو ہلدی باریک ٹکڑے کر کے پھر ڈال دینی ہے۔ 12 گھنٹے کے بعد آپ نے پھر ارک کشید کر لینا ہے۔ اب ارک آپ کا 12 لیٹر نکلے گا، یعنی کہ 12 لیٹر آپ نے ارک نکال لینا ہے۔ یہ ارک در ارک، یعنی کہ سہ آتشہ ارک مخصوص انداز میں آپ نے ارک نکال لیا ہے۔ اب ایک ناظرین لوہے کی کڑھائی لینی ہے، لوہے کی کڑھائی لیں، باقی کسی اور دھات حتیٰ کہ اسٹیل تک کی نہ ہو، مکمل لوہے کی کڑھائی لیں۔ اس میں آپ نے 1 پاؤ پھٹکڑی سفید ڈال دینی ہے، یعنی کہ پھٹکڑی سفید پڑی ہے 1 پاؤ آپ نے پھٹکڑی سفید ڈال دینی ہے۔ جب پھٹکڑی سفید کا پانی خشک ہو جائے، جو آپ نے ہلدی کا ارک نکالا ہے وہ آپ نے تھوڑا تھوڑا اس میں ڈالتے رہنا ہے، یعنی کہ 1 پاؤ ہلدی جب پانی اپنا خشک کر جائے تو اس میں پھر آپ نے جو ارک سہ آتشہ ارک نکالا ہے وہ اس میں ڈالنا شروع کر دینا، تھوڑا تھوڑا ارک ڈالتے جائیں، خشک کرتے جائیں۔ اسی طریقے سے آپ نے 1 پاؤ ہلدی میں 12 لیٹر جو ارک نکالا ہے سہ آتشہ، وہ آپ نے اس میں اچھے طریقے سے مکس کر کے یعنی کہ جلا دینا ہے آگ پر۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے، یعنی کہ جب یہ بالکل ارک ختم ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا نسخہ کافی حد تک تیار ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے اچھے طریقے سے اس کو خشک کر لینا ہے پھٹکڑی کو۔ پھر آپ نے ملٹھی لینی ہے، ملٹھی کا آٹا تیار کرنا ہے۔ ملٹھی کا سفوف ½ کلو لینا ہے، یعنی کہ ملٹھی آپ لیں، اس کا چھلکا وغیرہ اتار کر اس کو اچھے طریقے سے باریک کر لیں، یعنی کہ پاؤڈر کر لیں میدا کی طرح۔
ये आपने लेना है आधा किलो पाउडर ये हो। जो आपने फटकड़ी तैयार की है सयाद शार्क डाल के, वो आपने इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर देनी है, जो आपने इसका पाउडर तैयार किया है हल्दी का। नाज़रीन ये आपका नुस्खा तैयार है। इसको खाने का तरीका ये है कि आपने इस तैयारशुदा दवाई को अच्छे तरीके से किसी हवाबंद जो डब्बा है उसमें अच्छे तरीके से महफूज कर लें और इसको कैप्सूल में बांट सकते हैं, यानी कि कैप्सूल बांट लें। 1000 मिलीग्राम के कैप्सूल मिल जाते हैं खाली किसी भी हर्बल स्टोर से, वो भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। वो आपने इस तैयारशुदा दवाई के बाल लेने हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका नाज़रीन ये है कि हस्बे ज़रूरत आपने 2 वक्त ये कैप्सूल देने हैं। इंशाल्लाह मज़कूरा अमराज हेपेटाइटिस बी, सी, ब्लड कैंसर हो, इस्तिस्का हो और अंतड़ियों के कैंसर वाले, अल्सर अंतड़ी में हो, यानी कि अंतड़ियों के जो अल्सर बन जाते हैं, मैदा के अल्सर हैं, उसके लिए ये फ़ायदेमंद है। सुबह शाम खाने के 1 घंटा बाद आपने कैप्सूल खा लेना है, कम से कम 1 घंटा बाद कैप्सूल सुबह और शाम को ताज़ा पानी के साथ खा लेना है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। नाज़रीन फिर भी आपने इस नुस्खा को कम से कम 1 से 2 महीने इस्तेमाल कर लेना। जो बिगड़ा से बिगड़ा मर्ज़ है, हेपेटाइटिस का या कैंसर का है, अल्सर का, वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। शुक्रिया। तो नाज़रीन इस वीडियो को लाइक करके लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को फ़ायदा मिल सके। नाज़रीन ये नुस्खा मेरा मतलब का नुस्खा है, महमूद बूटा साहब का नुस्खा है, मेरा मतलब से लिया गया है और बहुत मुजरब नुस्खा है। नाज़रीन इसको लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।